ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وزعمتم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو محترم صدر جلسہ حضرت مولانا نعیم الدین صاحب الہادی حفظہ اللہ اور اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم علماء کرام اور آج یہاں اس پروگرام میں شریک دینی ملی بھائیوں اسلامی نوجوانوں عزیز بچوں خواتین ملت اسلامیہ میری مائیں اور بہنیں یہ جلسہ کڑاکے کی سردی میں منعقد کیا گیا ہے اور اس طرح کے جلسوں اور پروگراموں کی حقیقت میں مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ ابھی ہمارے دو معزز مہمانوں نے حضرت مولانا انعام اللہ سلفی اور عزیز مکرم
مولانا صفی اللہ صاحب عالیاوی، ان دونوں حضرات کی تقریروں کو میں نے بغور سنا. واقعی ایسی تقریروں کی مسلمانوں کو ضرورت ہے، لیکن مسلمانوں کا ایک مزاج ہے، مزاج بگڑ چکا ہے سمجھیے. وہ تقریریں راگ راگنی والی سننا چاہتے ہیں اور لچھے دار تقریریں سننا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ تقریریں بہت ہی مرکز، مدلل، اور میں جب سن رہا تھا خاص کر مولانا انعام اللہ صاحب سلفی کی تقریر تقدیر کے موضوع پر، تو مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کاش کی ہماری اس مجلس میں، ہمارے اس پروگرام میں ہمارے گاؤں کے بزرگ جو اتفاق سے حاجی بھی ہیں وہ موجود ہوتے اور وہ کچھ سمجھ پاتے کہ تقدیر کیا ہے. تقدیر کوئی جبر ہے، زبردستی اللہ نے کیا ہے، یا اس میں بندوں کے بھی اختیارات ہیں. وہ اگر اس تقریر کو سنتے تو شاید ان کے دل میں کچھ بات بیٹھ جاتی. میری مراد جناب انوار الحق صاحب سے ہے. آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ وہ چوراہوں پہ بیٹھتے ہیں، چائے خانوں میں بیٹھتے ہیں، مجلسیں جب لگتی ہیں تو یہی ساری باتیں لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ یہ مولوی ملا جو کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، جو تقریریے میں نہیں لکھا ہے تو یہ کیسے ہوگا. یہ سب بکواس، تمام چیزیں اس طرح کی واہی تباہی باتیں وہ کرتے ہیں جس سے بہرحال ان کا اسلام سے خارج ہو جانا ثابت ہو رہا. وہ اسلام کو نہیں مانتے ہیں بلکہ اور پتہ نہیں کس کے دھرم کے سناسیوں کو، ان کے گروؤں کو وہ سنتے رہتے ہیں اور انہی کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں. تو بہرحال ایسے لوگوں کو اس طرح کی تقریریں سننی چاہیے تاکہ ان کے ذہن میں کوئی بات بیٹھے. حضرات، اللہ کا جتنا بھی شکر آپ ادا کریں وہ کم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو مسلمان، ہم کو مسلمان بنایا. اس پر اللہ کا جتنا شکر، اللہ کی جتنی حمد، اللہ کی جتنی تعریف، اللہ کی جتنی پرشنسا ہم کریں وہ ناکافی ہے. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، دولت اسلام سے مالا مال کیا، اور پھر اس پر مزید یہ کہ اللہ نے ہمیں صحیح عقیدہ، مسلک اہل حدیث پر اللہ نے ہمیں قائم کیا. ورنہ آپ غیر مسلموں میں دیکھتے ہیں پتہ نہیں کن کن دروں کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کن کن جگہوں کا سجدہ کرتے ہیں، کیسی کیسی جگہوں سے اپنے آس اور امید لگائے رکھتے ہیں یہاں سے مل جائے. اور مسلمانوں میں بھی جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو زیادہ حق سے ہٹ چکے ہیں، جو صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیں، ان کے کتنے بابا، کتنے آبا، کتنے پیر، کتنے فقیر، کتنے مرشد، کتنے علماء، کتنے ائمہ، سب کے دروں کی وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں. تو اللہ کا جتنا بھی احسان آپ مانیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر تو ثابت رکھ، قائم رکھ. اور اس پر بھی اللہ کی تعریف کیجئے کہ اللہ رب العالمین، دعا بھی کیجئے کہ اللہ ہمیں مسلک اہل حدیث پر کاربند رکھ. ان سب کچھ کے باوجود آج پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے انسان، اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، بدھسٹ لوگ بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں. پوری دنیا کے مسلمان آج دنیا میں دولت کی ریل پیل ہونے کے باوجود بھی امن و شانتی کا فقدان ہے.
پوری دنیا میں امن و شانتی غارت ہے، کہیں بھی امن نہیں، کہیں بھی چین نہیں، اور مسلمان بھی تباہ ہے اپنے تئیں۔ مسلمانوں کی اتنی بھیڑ ہونے کے باوجود، اتنی تعداد پوری دنیا میں ہونے کے باوجود، مسلمان آج بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں۔ ان کے حقوق و ادھیکار سے کھلواڑ کیے جا رہے ہیں، ان کا کوئی ویلو نہیں، کوئی وقار نہیں، ہر جگہ ذلیل ہے، خوار ہے، رسوا ہے، بدامنی کا شکار ہے۔ اور پھر اس پہ مزید یہ کہ آج طرح طرح کی بیماریوں نے لوگوں کو گھیر رکھا۔ کووڈ-19 کورونا وائرس سال بھر ہو گئے پھیلا ہوا، اور ادھر سال جو انگریزی سال ہے، انگریزی سال چینج ہوا۔ 2021 کی آج پہلی تاریخ ختم ہوئی، 2021 آنے سے پہلے ہی کووڈ-19 یا کورونا وائرس کے ایک نئے وائرس نے دستک دے دیا، دنیا کو چیلنج کر دیا کہ تم بناؤ دوائیں۔ یہ بیماریاں ختم ہونے والی نہیں تو آخر یہ بیماری کیوں نہیں ختم ہو رہی ہے؟ اس طرح کی بیماریاں دنیا سے کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ اس پر بھی دانشوروں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ باتیں آتی جائیں گی۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس دنیا میں امن و شانتی کیوں نہیں؟ پوری دنیا میں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، غور سے سنیے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ عظیم کا یہ وعدہ ہے، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کیا، شرک کو شریک نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین پر ان کا پختہ ایمان ہے، اللہ رب العالمین کو اللہ تسلیم کرتے ہیں، اللہ ہی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اللہ ہی کو پوری دنیا کا مدبر اور مصرف سمجھتے ہیں، کہ تصرف کرنے والا، پوری دنیا کا کاروبار چلانے والا، زمین و آسمان کے کاروبار کو چلانے والا، سورج اور چاند چلانے والا، سمندروں اور پہاڑوں کا دیکھ ریکھ کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ لوگ امن میں رہیں گے، شانتی میں رہیں گے۔ اور جہاں کروڑوں معبودان باطلہ کی پرستش ہوگی، لوگ اپنا نام رکھ لیں گے جو ان کے آبا و اجداد نے نام رکھ لیا۔ کسی کا نام درگا میاں رکھ لیا، کسی کا نام دستگیر رکھ لیا، کسی کا نام خواجہ معین الدین چشتی کا نام رکھ لیا کہ یہ دستگیر ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، اس طرح کا نام رکھ لیا، اور ان کی عبادت اور بندگی میں لگ گئے، جو لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ یہ لوگوں غور سے سنو، اللہ کے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، جن کی دہائیاں دیتے ہو، جن کو پکارتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو سفید سا چھلکا ہوتا ہے اس کے مالک نہیں ہے۔ تم نے تو انہیں آسمانوں و زمینوں کا مالک بنا دیا ہے،
بارشوں اور ہواؤں کا مالک بنا لیا ہے، دکھوں اور دردوں کا مالک بنا لیا ہے، سب کچھ کرتے ہو، لیکن ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کے گٹھلی کے اوپر، کھجور کے بیا کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارتے ہو، انہیں پکارتے رہو، ان کے جپتے رہو، ان کی دہائیاں دیتے رہو، لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے ہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر بائی دوے بفرض محال اگر سن بھی لے، سنتے تو نہیں، مردے نہیں سنتے، جو مر گئے نہیں سنتے، نہ پتھر سنتا ہے، نہ پیڑ سنتا ہے، نہ پودے سنتے ہیں، نہ دریائیں سنتے ہیں، نہ پانی سنتا، نہ آگ سنتا، اور جو مر چکے ہیں، جو نومن مٹی کے نیچے جا چکے ہیں، وہ کہاں سے سنیں گے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو، لیکن لوگ ادبدائے انہی لوگوں کی پوجا کرتے ہیں، انہی کی دہائیاں دیتے ہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر وہ سن بھی لے تو تمہاری پکار کا وہ جواب نہیں دے سکتے۔ مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ تو آج بدامنی کیوں ہے؟ کیونکہ شرک پایا جاتا ہے، شرک۔ اہل حدیثوں کے الحمدللہ وہ مزار پر باباؤں کے ہاں جانا تو نہیں ہے، لیکن ان کے اندر بھی کچھ خفیہ شرک پائے جاتے ہیں۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو بہرحال شرک جس بھی میجارٹی میں پایا جائے گا، جس بھی قوم میں پایا جائے گا، جس علاقے میں پایا جائے گا، جس خطے میں پایا جائے گا، وہاں بدامنی عام ہوگی۔ آج دنیا کی یہی حالت ہے، جہاں جہاں شرک ہے وہاں وہاں بدامنی پائی جاتی ہے۔ ایک دم میں آپ لوگوں کو کہوں بلاد عرب میں اب وہاں بھی کچھ شروع ہو گئی ہے بدامنی، لیکن الحمدللہ ابھی بھی بہت وہاں عافیت ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں شرک نہیں پایا جاتا، کوئی بابا دائی میاں دیدی نہیں کوئی پائی جاتی، کوئی مزار نہیں پایا جاتا، اور جہاں جہاں مزار ہے، جہاں جہاں شرکیہ کام ہوتے ہیں وہاں وہاں بدامنی ہے۔ تو شرک سے پہلے نمبر پر توبہ کرو۔ یہ تو عام انسانوں کی بات ہے، اور یہ مسلمان جو اپنے آپ کو ناگرتا پر لکھوا دیا مسلمان، پاسپورٹ میں مسلمان، یہ بھی اس میں کچھ ایسے فرقے پائے جاتے ہیں جن کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے ہاں کیا کیا پایا جاتا ہے۔ نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، شرک کے کاموں میں ایک دام آگے آگے، اور یہاں تک نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، اللہ کے پلے میں وحدت کی سوا کیا ہے، لینا جو ہمیں ہے لے لیں گے محمد سے۔ اور اس طرح کے بہت سارے شرکی عقائد پائے جاتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر شرک سے جب یہ سماج، یہ دنیا، یہ ماحول پاک ہوگا تب امن و شانتی آئے گی۔ اور مسلمان کیوں پریشان ہے خاص طور پر؟ تو ایک چیز ہے، مسلمانوں میں بھی شرک کا وجود ہو چکا، شرک نے گھسپیٹ کر لیا ہے مسلمانوں میں بھی۔ اسی لیے آج مسلمانوں کی مدد نہیں ہو رہی اللہ کی طرف سے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں نے میرے سپہ تیری سپہ دیکھی ہے، میں نے میرے سپہ تیری سپہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ احد، قل ہو اللہ احد کے شمشیر سے خالی ہے نیام۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں، تمہارے اوپر اللہ نے
سورہ نازل کی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورت دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن اس سورت کا عرض، اس سورت کا مطلب، اس سورت کا مفہوم بہت بڑا ہے کہ اللہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، جس نے اس کائنات کو سجایا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو اس گیتی کا اور اس زمین، اس روئے زمین کا، آسمان کا رچیتا ہے، بنانے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دیجئے کہ اللہ بے نیاز ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ تمہارے دودھ کی ضرورت ہے، نہ تمہارے پرساد کی ضرورت ہے، نہ تمہارے دھان کی ضرورت ہے، نہ تمہارے چاول کی ضرورت ہے، نہ تمہارے کسی پھل فروٹ کی ضرورت ہے۔ اللہ الصمد، نہ اللہ کو کسی وزیر کی ضرورت ہے، نہ مشیر کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کے امور میں دخل انداز ہو۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں ہے، جس طرح سے ماں بچے کو جنتی ہے، پیدا کرتی ہے، اس طرح سے اللہ نے کسی کو جنا نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور نہ اللہ جنا گیا ہے، نہ اللہ کسی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ہمارے ہندو بھائی جو یہ لفظ بھگوان کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بھگوان کا مطلب ہوتا ہے جو بھگ سے نکلا ہو، جو شرمگاہ سے نکلا ہو، جو پیدا ہوا ہو، تو اللہ رب العالمین پیدا نہیں ہوا ہے۔ لم یلد، اللہ کا کوئی آکار ہی نہیں ہے، وہ نرنکار ہے، وہ پیدا ہونے والی ذات نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ولم یکن له کفوا احد۔ مسلمانوں، اس فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قل هو اللہ تو کم سے کم سمجھو۔ قل هو اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میں نے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے۔ علامہ اقبال اشارہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں، آج جو کچلے جا رہے ہو، مارے جا رہے ہو، اور تم کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، آج دنیا کے اندر تمہارا کوئی استھتو نہیں ہے، تمہارا کوئی وقار نہیں ہے، تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، تم کو کھسی اور موری اور گاجر کی طرح سے ذبح کیا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، اور تمہارے ماؤں کی، بہنوں کی عزت و آبرو اور ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یہ اسی لیے کہ توحید نہیں سمجھ رہے ہو۔ توحید کیا ہے؟ تو ضرورت ہے سب سے پہلے توحید پر کاربند ہونے کی۔ اب دوسرے نمبر پر آپ لوگ بتائیں، توحید کے بعد کس چیز کا نمبر آتا ہے؟ توحید کے بعد ارکان اسلام آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ بتا سکتا ہے کوئی آپ میں؟ 5 ہیں اسلام کے ارکان۔ ارکان کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، اساس، پیلر۔ اسلام کے 5 کھمبے ہیں۔ گھر بنایا جائے، چھت ڈال دیا جائے، کوئی کھمبا توڑ دیا جائے تو بس گرنے کے کگار پہ۔ سب سے پہلا کھمبا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ۔ پہلے نمبر پر اس بات کی گواہی دینا زبان سے، دل سے، اعضاء اور جوارح سب سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرشتہ رسول ہیں، بھیجے ہوئے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ آج ہم لوگ بہت بلبلاتے ہیں، مسلمان خاص طور پر، کہ ارے سب کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں۔ دیکھیے، عزت یہ نہیں مسلمانوں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے روٹی توڑ لو، جا کر کے غلامی کر کے آؤ، اسی کو عزت نہیں کر دیں گے۔ امن چاہیے، شانتی چاہیے، تمہارے حقوق کی ادائیگی چاہیے کہ حقوق ملیں۔ ابھی کوئی معاملہ ہو جائے، جاؤ سنو مسلمان ہے، کچھ نہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوگی، تو اس کو عزت نہیں کہتے ہیں۔ آج تو حالت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اسی کو عزت سمجھ، نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ کچھ کریں گے، گھر میں بیٹھے ہیں، ٹکر ٹکر تاک رہے ہیں،
اور اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی ہل چلا رہا ہے، کوئی کدال چلا رہا ہے، کوئی کھیتی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اسی میں مست و مگن ہے، یہی ان کی دنیا ہے۔ حالانکہ پوری قوم کے حساب سے جب تک عزت نہ ملے اس کو عزت نہیں کہا جاتا۔ عزت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جہاں بھی رہے بڑے فخر سے کہے کہ میں مسلمان، تب عزت کہتے ہیں۔ اور لوگ آدر بھی کریں، عزت بھی کریں، ہاں واقعی وہ مسلمان ہے، یہ مسلم ایمان والا ہے، یہ غلطی نہیں کرے گا، یہ خیانت نہیں کرے گا، یہ چوری نہیں کرے گا، یہ ڈکیتی نہیں کرے گا، یہ زناکاری نہیں کرے گا، یہ بدبختی نہیں کرے گا، مسلم ایمان والا ہے، تو لوگ بھی سمجھے آپ کو، تب اس کو کہتے ہیں عزت۔ اور آج عزت پامال ہے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، یوشک الامم ان تداعی علیکم، اے میری امت کے لوگوں، اے مسلمانوں سن لو، یوشک الامم ان تداعی علیکم، ایک زمانہ آنے والا ہے کہ پوری امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، تمہارے اوپر پل پڑیں گی، تم کو پست کرنے کے لیے، زیر کرنے کے لیے، تمہارا دیش نکالا کرنے کے لیے، تم کو شرنارتھی بنانے کے لیے، تم کو ہجرت کرنے پر مجبور کرنے کے لیے، تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصاتها، جس طرح سے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا، جو بارات لے کر کے جاتے ہیں، بارات میں بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں، ادھر بیچارے مولوی صاحب نکاح نہیں پڑھا پاتے ہیں، اور ادھر ایجاب و قبول بھی نہیں ہوتا، ادھر لوگ پہنچ جاتے ہیں دوڑتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، چلو ورنہ سیٹیاں نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تداعی الاکلۃ الی قصاتها، جس طرح سے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا جو روب ہے، تمہارا جو دبدبہ ہے، تمہارا جو ویلو ہے، تمہارا جو وقار ہے، سب کچھ ان کے دلوں سے ختم کر دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا امن قلت نحن یومئذ یا رسول افی قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہم لوگ تعداد میں کم رہیں گے تب ایسا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، گننے میں شمار کرنے میں تم پرسنٹ میں بہت زیادہ رہو گے، عربوں میں تمہاری تعداد ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سمندر کے جھاگ کی طرح سے رہو گے۔ سمندر کا گجھا جانتے ہیں، اس کا کوئی ویلو نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، صحابہ کرام نے پوچھا یہ کب آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا ہے تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہن کیا چیز ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، کہا دنیا کی محبت اور موت کو کراہیت سے دیکھو گے، موت کو ناپسند کرو گے۔ جب یہ چیز مسلمانوں کے دلوں میں آ جائے گی، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیں گے اور موت کو ناپسند کرنا شروع کر دیں گے، تب یہ وقت آ جائے گا، زمانہ آ جائے گا کہ ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی، ان کا کوئی وقار نہیں ہوگا، ان کی کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، اور آج یہی سب حالت ہے مسلمانوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ پہلے نمبر پر میں نے بتایا شرک پایا جاتا، اور دوسرے نمبر پر آج ہم نمازوں سے دور ہیں۔ نماز دیکھیے، اور جتنی بھی عبادت ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ کنٹینیو فرض نہیں ہے، نہ تمام لوگوں پر فرض ہے۔
روزہ سال میں ایک دفعہ، زکوٰۃ جب آپ کا مال پیدا ہو جیسے دھان وغیرہ ہے تو اس وقت نکالنا ہے، وہ بھی سال بھر کے بعد ہوتا ہے۔ اور یا آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، تو اس پر حولانِ حول یعنی سال گزر جائے بیت جائے تب ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح سے حج کا مسئلہ ہے، حج اگر طاقت ہے تو حج فرض ہے، لیکن نماز تو سب پہ فرض ہے، چاہے مولوی ہو، حاجی ہو، جاہل ہو، گنوار ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، یہاں تک کہ بیمار بھی ہو تو اس پر بھی فرض ہے۔ لیکن نماز سے ہم لوگ دور ہیں۔ نماز سے دوری مسلمانوں کی کتنے پرسنٹ نماز پڑھتے ہوں گے؟ مشکل سے کہا جائے تو 10% نماز پڑھنے والے ہوں گے، 90% ویسے بے نمازی گھوم رہے ہیں۔ نماز یہ بہت ضروری چیز ہے۔ میں یہاں پر آپ حضرات کو غزوہ بدر کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ بات آئے گی کہ نماز سے کس طرح سے شغف تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دعا کیا۔ غزوہ بدر ایک لڑائی ہوئی ہے، جنگ بدر جس کو کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، کہ بدر کا ماحول پیدا کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ بدر کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، استغیثون ربکم، کہ جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر۔ ہوا ایسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے، آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں پہ بڑے کٹھن مواقع آئے ہیں، بڑی مشکل گھڑیاں آئی ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا مکہ کی سرزمین پر، آپ نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج تو ہم کامیابی سمجھتے ہیں کہ چاہے کچھ کہیں یا نہ کہیں، کچھ کریں یا نہ کریں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ہمارے پاس قطر سے ہمارے لڑکے کما کر کے دیں، ہمارے پاس پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، ہم لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی ہو جائیں، یہی کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد دنیا کی بھی کامیابی تھی، آخرت کی بھی کامیابی تھی۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب لوگ یہ کو چھوڑ کر کے پتہ نہیں کتنے کی پوجا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ وہ دیکھو محمد رسول اللہ کو دیکھو، ہم لوگ تو 360 معبودان باطلہ کی پرستش کرنے والے ہیں، یہ محمد کہتے ہیں کہ ایک معبود کو مانو، ایک کی پوجا کرو۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت تعجب خیز معاملہ ہے، بہت تعجب کی بات ہے، کہتے ہیں ایک کو مانو۔ اور پھر کیا کیا؟ ستانا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں، اونٹ کی وچھڑی لا کر کے اوپر سے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ جو مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کو بھی مارا جاتا ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے۔ اور یہاں تک معاملہ آ گیا کہ مکہ میں رہنا دوبھر کر دیا، مکہ سے ایک دم سازش کر لیا کہ اب نہیں رہنے دینا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَقْتُلُوكَ وَيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگوں
لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر یہ طے کر لیا، یہ پاس کر دیا دارالندوہ کے اندر کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں رہنے دینا ہے، چاہے ان کو قتل کر دیا جائے یا قید میں ڈال دیا جائے۔ لیکن وہ شیطان آیا، شیطان بوڑھے کی شکل میں آ کر کے حاضر ہو گیا، کہا نہیں نہیں ایسا کرو گے، اگر قید کرو گے تو محمد کے ساتھی اپنی جان قربان کر کے محمد کو چھوڑا لے جائیں گے، اگر شہر بدر کر دو گے تو اپنا ٹھکانہ دوسری جگہ بنا لیں گے، ایسا ان کو قتل کر دیا جائے۔ اسی پر سب کا فیصلہ ہو گیا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، اور آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ ہجرت کا واقعہ بہت لمبا ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، اور صحابہ کرام کو بھی مجبور کیا گیا۔ یہاں رہنا ہے تو ہماری والی کرنی ہوگی، یہاں رہنا ہوگا تو ہم جو کہیں گے۔ وہاں کے مہتوؤں نے، وہاں کے جو بڑے بڑے ذمہ دار تھے، وہاں کے جو صنادید قریش تھے، ان لوگوں نے کہا غریبوں کو، مسلمانوں کو کہ اگر تم کو رہنا ہے تو جو ہم کہیں گے ہمارے کہنے پر رہنا پڑے گا، محمد کے فرمان کے مطابق تم یہاں نہیں زندگی گزار سکتے ہو۔ ایک وقت تو ایسا آیا، ایک واقعہ میں سناتا چلوں آپ حضرات کو کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ام سلمہ کہتی ہے کہ میں بھی مسلمان ہو چکی تھی، اور میرے شوہر ابو سلمہ، جو ابو سلمہ تھے، سلمہ کے باپ، وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے ہجرت کی تیاری کر لی کہ مکہ اب چھوڑ دینا ہے، یہاں جو مال ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، سب کو قربان کر دینا ہے۔ اب اپنا ایمان بچا کر کے، اپنی جان بچا کر کے مکہ سے ہجرت کر کے، مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ چلا جانا ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ سواری تیار کیا انہوں نے، گھوڑا یا اونٹ تیار کیا، اور کہتی ہے کہ سلمہ یہ بیان کرتی ہے کہ مجھے بھی بٹھایا اور اپنا سوار ہوئے، میرا ایک چھوٹا بچہ تھا اس کو بٹھا لیا۔ جب میرے مائکے والوں کو خبر ہوئی کہ ابو سلمہ ام سلمہ کو بھی لے کر کے جا رہے ہیں، تو مائکے والے دوڑے ہوئے آئے، کہا یہ میری بیٹی نہیں جائے گی، یہ میری بہن نہیں جائے گی تمہارے ساتھ، تم تو بددین ہو چکے ہو، در بدر کی ٹھوکر کھا رہے ہو، پتہ نہیں کہاں جاؤ گے، ہم اپنی اس بیٹی کو نہیں جانے دیں گے، اپنی بہن کو نہیں جانے دیں گے۔ اور اس کے بعد کھینچا تانی شروع ہو گئی، ابو سلمہ کے بچے کو کھینچنا، ان کے مائکے والوں نے، ان کے ننہال بچے کے ننہال والوں نے کھینچنا شروع کر دیا، اور معاملہ یہاں تک ہوا کہ بچے کا بازو اکھڑ گیا، کھینچ کر کے بٹھا لیا، نہ ام سلمہ کو جانے دیا نہ بچے کو جانے دیا، کہ نہیں جانے دیں گے، تم کو جانا ہے تم چلے جاؤ، تنہا چلے جاؤ۔ لیکن ایمان کا شوق تھا، وہ جذبہ ایمانی، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا نکل گئے، ہجرت کر کے نکل گئے، بیوی کو چھوڑ دیا، بچے کو چھوڑ دیا۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ چلے گئے تو میں سال بھر روتی رہی، اتنا بڑا ظلم اٹھایا، کہا سال بھر روتی رہی۔ میں جا کر کے ثنیۃ الوداع پر وہاں جا کر کے ابو سلمہ کا انتظار کرتی تھی، اپنے شوہر نامدار کا انتظار کرتی تھی، اور میری آنکھیں روتے روتے پتھرا گئی تھی۔ جب سال بھر کا زمانہ گزر گیا تو کچھ لوگوں کو ترس آیا، جا کر کے میرے گھر والوں سے بات کیا کہ کیوں بیچاری کو، اس عورت کو تم لوگ کیوں سسکا رہے ہو، کیوں رلا رہے ہو، مصیبت میں کیوں ڈال رکھا، اجازت دے دو یہ بھی چلی جائے، اپنے شوہر سے مل جائے۔ تو ام سلمہ کہتی ہے کہ جا کر کے بات جب کیا تو کچھ ان کے دل میں بات بیٹھ گئی، اس کے بعد اجازت دے دیا، تو میں سال بھر کے بعد گئی اپنے شوہر سے جا کر کے ملی، تو اتنا ستایا گیا تھا، سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے، مدینہ میں سکونت پذیر ہوئے، مدینہ میں قیام کیا، اور مدینہ میں مسلمانوں کا اپنا ایک فیلڈ بن گیا، ایک ماحول بن گیا، وہاں انصاریوں نے بھرپور مدد کی۔ سن 2 ہجری میں تقریباً 2 سال کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ ابو سفیان جو مکہ کے تاجروں کا سردار ہے، وہ ملک شام گیا ہوا، ملک شام سے لوٹ رہا ہے اپنے تجارتی قافلہ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا ایسا دیکھو وہ ابو سفیان کا قافلہ آنے والا ہے،
بہت ستایا ہے اس نے تم لوگوں کو، مال و دولت لوٹ لیا ہے، تمام اپنا املاک پر قبضہ کر لیا، تم کو جان بچا کر کے ایمان بچا کر کے آنا پڑا ہے۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ابو سفیان کے قافلے کو لوٹ لیتے ہیں، ابو سفیان کے قافلے سے چھیڑخانی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں مال غنیمت عطا کر دے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا ہے، ہو سکتا ہے ہم بدلے میں ان سے کچھ پا جائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ کرام تیار ہو گئے، لیکن وہ لڑائی کے لیے نہیں تیار ہوئے تھے کہ لڑائی کرنا ہے، برسر پیکار ہونا نہیں، بس ابو سفیان کے قافلے سے چھیڑخانی مقصد۔ نکلے مدینہ سے جب گئے، ان کے پاس اونٹ بھی نہیں تھے، اونٹ بہت کم تھے مسلمانوں کے پاس، تقریباً 70 یا 75 اونٹ تھے، 313 کی تعداد ہے مسلمانوں کی، اتنے 70-75 اونٹ ہے، 2 گھوڑے ہیں، سواری کے لیے اونٹ بھی کم پڑ رہے ہیں، گھوڑے ہیں یہ نہیں، 2 ہی گھوڑے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری متعین کر دی، کچھ دور تم سوار ہو، کچھ دور یہ سوار ہو، کچھ دور وہ سوار ہو، اس طرح سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سواری متعین کی گئی اس پر 3 آدمیوں کی باری تھی، حضرت ابو لبابہ ابن منذر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو لبابہ اور علی یہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سوار ہو، ہم پیدل چلیں گے۔ مسلمانوں آج کا کوئی پردھان منتری ہو جائے، وزیر اعظم ہو جائے، آج کا کوئی لیڈر ہو تو چاہے گا کہ ہم جہازیے سے چلیں، چاہے آپ مر جائیں چلتے چلتے، لوگوں کی حالت یہی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انتما باقوا منی، اے میرے ساتھیوں سن لو، تم مجھ سے طاقتور نہیں ہو، اگر تم چل سکتے ہو تو میں بھی چل سکتا ہوں، اور یہ بھی سن لو کہ میں تم لوگوں سے اجر کا کم مستحق نہیں ہوں، مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے، ثواب کی ضرورت ہے، میں بھی پیدل چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور گئے اور ابو لبابہ ابن منذر کو وہاں سے واپس بھیج دیا، مدینہ پر ان کو امیر بنا کر کے بھیج دیا، کہا جاؤ مدینہ کی عمارت میں نے عبداللہ ابن مکتوم کو سونپی تھی، اب تم واپس جا کر کے مدینہ کی عمارت سنبھالو۔ اور وہاں سے جب بدر پہنچے تو مقصد کیا تھا؟ ابو سفیان کے قافلے سے چھیڑخانی تھی، وہ قافلہ مل جاتا، جو اس کے پاس مال و دولت ہے لے لیا جاتا۔ لیکن ابو سفیان بھی بڑا ہوشیار آدمی تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ہوشیار شخص، اس کو بھی سراغ لگ گیا کہ ہو سکتا ہے مسلمان چھیڑخانی کرے، تو راستہ بدل کر کے وہ گیا۔ لیکن جب اس کو خوف ہوا تو اس نے اپنا ایک قاصد بھیج دیا مکہ کے اندر، زمزم بن عمر غفاری نام کا ایک شخص بھیج دیا۔ پہلے وہ آدمی جب گیا تو گیا، اس نے پہلے اپنے اونٹ کو ذبح کر دیا، کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دیا۔ یہ عربوں کا طریقہ تھا زمانے جاہلیت میں کہ جب کسی چیز کی خبر کرنی ہوتی تھی تو اسی طرح کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد چلایا، چیخا کہ بڑی بھاری آفت آ گئی ہے، پورا مکہ اکٹھا ہو گیا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حضرت عاتقہ ابن عبد المطلب زمزم بن عمر غفاری کے پہنچنے سے 3 دن پہلے عاتقہ بن عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی آیا ہوا ہے اور ابتہ میں اپنے سواری کو کھڑا کیا۔ ابتہ جو وہاں یہ ہموار زمین تھی، پہاڑوں کے بیچ والی زمین، وہاں سواری کو کھڑی کیا اور کھڑی کرنے کے بعد کہا کہ اے بدر والو، اے بدر والو، چلو 3 دن کے بعد تم اپنے قتل گاہ میں چلو، 3 دن کے بعد تم کو اپنے قتل گاہ میں چلنا ہے۔ یہ خواب دیکھا اور وہ کہتی ہے کہ اس نے پہاڑ کے ٹیلے پر چڑھ کر کے ایک پتھر پہاڑ سے پھینکا اور وہ پہاڑ گرتے گرتے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس کے جتنے ذرات تھے، جتنے ٹکڑے تھے، کسی نہ کسی گھر میں، سب گھر میں، مکہ کے تمام گھروں میں وہ ذرات پہنچ گئے۔ اس کے بعد عاتقہ نے جب یہ خبر دی تو حضرت عباس ابن عبد المطلب تھے وہاں، عباس ابن مطلب سے ابو جہل نے کہا کہ یہ تمہارے گھر کی عورتیں بھی اب نبی ہو گئی ہیں، غیب کی خبر دے رہی ہیں۔
لگتا تھا تو تکرار ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا تو اس طرح سے معاملہ اور آگے بڑھے گا۔ اتنے میں وہ زمزم بن عمر غفاری خبر لے کر کے ابو سفیان کا پہنچ گیا اور اس نے اعلان کیا، چیخا چلایا۔ ابو جہل اسی میں مشغول ہو گیا، دوڑا ہوا آیا۔ پورے صنادید سرداران قریش وہاں اکٹھا ہو گئے، کہا کہ چلو محمد کا خاتمہ کر دیا جائے۔ پورا لشکر تیار کر لیا، 1000 کی تعداد میں لشکر جرار تیار ہو گیا۔ ان کے پاس تیر تھے، تفنگ تھے، ان کے پاس جرہیں تھی، ان کے پاس اونٹ تھے، ان کے پاس بہت زیادہ تعداد میں گھوڑے تھے، سب تیار ہو گئے اور وہاں سے چلے۔ اچھا، راستے میں تھوڑے دور جب پہنچے تو ابو سفیان کا قاصد دوسرا پہنچ گیا کہ اب ہمارا قافلہ بچ گیا ہے، ایسا ہے کہ اب نہ آؤ، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، قافلہ تو بچ گیا۔ لیکن ابو جہل وہ اپنے طاقت کے نشے میں تھا اور کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کو اب ختم ہی کر دینا ہے، مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے، مسلمانوں کا صفایا کر دینا ہے، اسی نشے میں تھا۔ اچھا، کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ ہم لوگ تو جا رہے ہیں لیکن قبیلے بنو بکر سے ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، کچھ آپس میں ٹنٹا ہے، کہیں قبیلے بنو بکر کے لوگ ہمارے خلاف نہ آ جائیں، مکہ پہ حملہ نہ کر دیں۔ اتنے میں دیکھیے شیطان کا کام کیا ہوتا ہے، جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے یا شیطان اپنا جو کام کروانا چاہتا ہے تو اس طرح کے جھگڑے ٹنٹے وہ کبھی کرا دیتا ہے، کبھی ختم کرا دیتا ہے۔ شیطان ابو سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی کے صورت میں آیا، شکل میں آیا۔ اس نے کہا نہیں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، بنو بکر تم پر حملہ نہیں کریں گے، تمہارا جو مشن ہے، تمہارا جو کام ہے، محمد کا خاتمہ کرنا ہے، محمد کو ختم کرنے کے لیے تم لوگ آگے بڑھو۔ اسی پر دیکھیے شیطان نے کتنا بڑا کام کر دیا، کہا کہ ہاں جاؤ، ایسا سب ہوتا ہے۔ دیکھیے آج ہی مجلس میں شیطان داخل ہو گیا، اتنی عمدہ تقریر ہو رہی تھی، اتنی اچھی باتیں سنائی جا رہی تھی، ہنگامہ برپا ہو گیا۔ یہ شیطانی چالہ ہے، وہ نیک اچھی مجلسوں سے لوگوں کے دلوں کو بھٹکانا چاہتا ہے، یا جو بری مجلسیں ہوں ان کے اندر دل لوگوں کا لگانا چاہتا ہے، اس طرح سے شیطان کا کام ہے۔ تو بہرحال ابو جہل کی قیادت میں پورا لشکر جرار میدان بدر پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ 2 لشکروں میں سے ایک لشکر تمہیں ملے گا، یا تو ابو سفیان والا لشکر ملے گا یا پھر کافروں سے تمہارا مواجہہ ہوگا، تمہاری لڑائی ہوگی، یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ میدان بدر میں پہنچ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب معاملے کی نزاکت کا پتہ لگایا گیا تو یہ ہوا کہ لشکر جرار آیا ہے، 313 ہے، 313 کی تعداد میں نہتے ہیں، تیر و تفنگ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس بلا لی، صحابہ کرام کو مشورے کے لیے بلایا، کہا شیرو علیہ ایھا الناس، اے لوگو میں تو تم کو یہ کہہ کر کے لایا تھا کہ ابو سفیان کے قافلے سے چھیڑکھانی کرنی ہے، ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنا ہے، اس لیے میں لایا تھا۔ لیکن اے لوگو اب تم دیکھ رہے ہو سچویشن بدل چکا، حالات بدل چکے ہیں، اب دوسرے معاملات، دوسرے حالات ہو گئے ہیں، پورا لشکر جرار آ گیا ہم سے لڑائی کرنے کے لیے۔ اشیرو علیہ ایھا الناس، اے لوگو بتاؤ اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے تقریر کیا، بہت عمدہ تقریر۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بڑی عمدہ تقریر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھایا، آپ کو دلاسا دیا کہ آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں۔ حضرت مقداد ابن عمر، یہ حضرت مقداد یہ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کیا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل بری کی اور کہا کہ آپ آگے چلیے،
ہم قوم موسیٰ کی طرح سے نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ تم جاؤ تمہارا رب جائے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہی بیٹھے رہیں گے تماشا دیکھیں گے، ہم ایسا کہنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے حکم کا پالنا کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینے والے ابھی یہ جتنے صحابہ تھے مہاجرین تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کأنک تریدنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ آپ ہم انصاریوں کو مراد لے رہے ہیں کہ ہمارا کیا موقف ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اس میں۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کا نام لیجئے، آگے بڑھیے، ہم اگر آپ سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا کر کے آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرے اللہ اکبر میں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیچھے رہنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور کھل اٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تمہارا یہ بھاونا ہے، جب تم یہ چاہتے ہو تو سن لو، یہ ابو جہل یہاں مارا جائے گا، عتبہ وہاں مارا جائے گا، شیبہ وہاں مارا جائے گا، تمام جگہوں کے نشانات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ لیکن جتنے ظاہری اسباب تھے سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا کہ لڑائی ہو، کس طرح سے لڑائی کے لیے جو ہے زمین تیار کی جائے، سب کچھ تیار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن مسلمانوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی تھی تو ٹھیک ہے ظاہری اسباب اختیار تو کرتے تھے لیکن اللہ سے فوراً لو لگاتے تھے، اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جھوپڑی بنائی گئی، آپ اس میں گئے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور حالت نماز میں دعا کی، بہت دعا کی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے، اتنی دعا کی اور آخر میں کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا توبت فرا، اے اللہ اگر یہ مٹھی پر جماعت میدان بدر میں ختم کر دی گئی تو تیری عبادت نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز میں دعا کی، یہ ثابت ہے مسلمانوں۔ اور ہم اور آپ ہیں نماز سے دور ہیں تو مدد کہاں سے آئے گی؟ مدد قطعی نہیں آئے گی۔ وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے، اب میں آخری بات مختصر طور پر بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ اتنی سب بیماریاں، یہ سب کیوں؟ آخر بیماریوں کا ہجوم ہے، بیماریوں کے حملے ہیں۔ کورونا وائرس ہے، اب جدید، اب نیا کورونا وائرس آ گیا، دستک دے دیا اس نے۔ ہمارے نیپال میں بھی 5 لوگوں کو کورونا نکلا ہے، اور انڈیا میں، پاکستان میں اور دنیا بھر میں اب وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں؟ بیماریاں تو پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اگر آپ حرام کھاتے ہیں، حرام سے مراد کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام کی ہے، جیسے کھانے میں مردار کھاتے ہیں، خون کھاتے ہیں، یا سور کا گوشت کھاتے ہیں، یا شراب پیتے ہیں، تو یہ بیماریاں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ مردار کھانا حرام ہے۔ اب کوئی چاہے سور کھا لے، بندر کھا لے، کتا کھا لے، بلی کھا لے، سب کچھ کھاتا جائے، یہ سب کھانے کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا ہے۔ جو کھانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ بتا دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اللہ نے طیبات کو حلال قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا کہ طیبات کو آپ حلال قرار دیتے تھے، اور جو خبائث ہیں
جو ہانیکارک چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. تو حرام چیزیں لوگ کھانا شروع کر دیے ہیں. اور اسی طرح سے حرام کاریوں کے اندر لوگ ملوث ہو گئے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ آج اللہ رب العالمین نے تو حفاظت کیا تھا. یہ مائیں اور بہنیں ہیں, ان کی عزت و آبرو ان کی طرف کوئی نگاہ نہ اٹھا سکے. اللہ رب العالمین نے قانون بنا دیا, بہت سارے قانون, اور یہ متعین کر دیا کہ اگر جوڑا بنانا ہے تو شادی بیواہ کے ذریعہ, حرام طریقے سے نہیں, یہ فرینڈ شپ سے نہیں چلے گا کہ پہلے عشق معاشرہ کرو, عشق لڑاؤ اور فرینڈ بناؤ, گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ, اور اس طرح سے حرام کاری کرو. یہ کام کرو گے تو پھر بیماریاں آئیں گی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جب فحش چیزیں لم تظہر الفاحشہ فی قط, کہ فحش کاری جب کسی بھی قوم کے اندر عام ہو جائے گی, لوگ فحش کاری کریں گے, یہ زناکاری, بدکاری, فحش کاری اور تمام چیزیں جو فحش کام ہیں, فحش کاری جب کریں گے لوگ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی, ایسی بیماریاں آئیں گی لم تکن فی اسلافہم مضت من قبلہم, یا لم تکن فی اسلافہم قد مضوا, کہ جو ان کے پرکھے گزر چکے ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. کووڈ-19 کا نام, کورونا وائرس کا نام, یا اس طرح سے جو زناکاری کی وجہ سے خاص بیماری جو ایڈز کی بیماری ہے, ایڈز کا مرض ہے, اس کا نام ہمارے پرکھوں نے نہیں سنا تھا کہ یہ بیماریاں پیدا ہوں گی, لوگوں نے نہیں سنا تھا. لیکن یہ بیماریاں پیدا ہو گئی اس لیے کہ لوگ اب ان تمام محرمات سے اعتراض نہیں کرتے ہیں. دیکھیے